کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھیں، داڑھی منڈے تھے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میں یہ کسی کے دل آزاری کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، صرف دیکھ رہا ہوں معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ لوگ اس کو کچھ اہمیت اور حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی پہ طنز نہیں کرنا میرا مقصد ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے، ان اريد الا الاصلاح، جیسے نبی نے کہا تھا ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، وہ آئے تھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے گورنر کو کہا تھا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، ویل ہو تمہارے لیے، ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ ویل جہنم کے گڑھے کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر ویل تباہی بربادی کے لیے۔ من امرکما، کس نے تم کو اس داڑھی کاٹنے کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے آقا نے، ہمارے بادشاہ نے داڑھی کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا میں داڑھی رکھوں۔ رب کا حکم ہے داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ لوگ کہتے سنت ہے، سنت نہیں، واجب ہے۔ سارے نبیوں کی داڑھی تھی۔ وہ چھوٹا سا قصہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑنا۔ پکڑ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام، جلال میں آ گئے تھے تو ان کی بھی داڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زینت رکھی، مردوں کی زینت ہے۔ داڑھی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، شرم حیا کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور جب بچنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اور توفیق دے دیتے ہیں۔ تو کاٹنے کی وجہ سے چار بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ آپ اطاعت ہی نہیں کر رہے، پھر یہاں بات ہی نہیں مار رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتا ہے۔ سب سے پہلی معصیت رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا تھا کہ رسول کی بات مانیں گے، اور رسول کی بات نہ ماننا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا بڑا گناہ اس کے اندر ہے یہود و نصارہ کی اور مجوس کی مشابہت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، احفوا الشوارب واوفوا اللحا، کہ تم اپنی مونچھوں کو کترو، چھوٹا کرو، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور ایک روایت میں واعفوا اللحا، اپنی داڑھی کو معاف کر دو، اعفو۔ وروایت للبخاری وفروا اللحا، اس کو بڑھاؤ، اس میں زیادتی کرو۔ مسلم کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جز الشوارب، اپنے مونچھوں کو چھوٹا کرو، اور وارخوا اللحا، داڑھی کو ارخا کرو، اتنا لمبا کرو کہ ارخا ہو جائے۔ خالف المجوس، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اگر نہیں یعنی رسول اللہ کی بات نہیں مانی تو مشرکوں کے جیسے شکل میں مجوسیوں کے جیسے ہو گئے، ان کے مشابہت کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ان میں سے۔ آج ہندو بھی کٹوا رہے ہیں، عیسائی بھی، مجوسی بھی، مشرکین بھی۔ عام طور پہ ہم ان سب کی مشابہت کر لیں تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ چاہتے ہیں ہم؟ اللہ سب کو معاف کرے، سب کو ہدایت دے۔ تیسرا، اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو آسمان پہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی۔ اللہ اکبر، مردوں کی زینت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، ان کے جیسا لباس پہنتی ہیں، ان کے جیسے بال کٹواتی ہیں، کٹنگ ان کی طرح، انداز ان کی طرح، چلنا پھرنا ان کی طرح۔ فرما رہے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، لیکن یہ لعنت اس لیے ڈرانے کے لیے تاکہ میری امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ڈر کے مارے کہ اس میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ چوتھی چیز، شیطان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اس نے وہاں ایک بات کہی تھی
کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور ضرور میں ان کو، نون تاکید ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امانی یعنی امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو آرڈر کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کانوں کو چھیدیں گے، اس میں سوراخ کریں گے، اس میں کوئی نشانیاں ڈالیں گے، یہ فلاں بت کے لیے، فلاں کے لیے ہے، فلاں، اور آج کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان، یہ فلاں قبر کے لیے، فلاں پیر کے لیے، فلاں پیر کے لیے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرڈر کروں گا، شیطان آرڈر کر رہا ہے اور ہم اس کی بات کو کریں، یسر، وہ کیا کہہ رہا ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم کروں گا، یہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ عورتوں کی خلقت کے اندر داڑھی نہیں رکھی، مردوں کے خلقت کے اندر داڑھی رکھ دی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اس کو بدلتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے کرتا ہے، تو یہ چوتھا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اللہ اس کے رسول کی جو بھی ہے نافرمانی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ سے سچی محبت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔